الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال في موضع آخر: ورتل القرآن ترتيلا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا متبرک مہینہ عطا فرمایا. اس مبارک مہینے کی بہت سی خصوصیات ہیں، جن میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں، اور عبادت کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرض 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کے فضل و احسان کا کوئی شمار نہیں. بہرحال ابھی آج کے اس بیان کے اندر ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ابھی آپ کے سامنے نقل کیا گیا، اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک حرف پر، یعنی قرآن کریم کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے اور اس کے پر ایک حرف اگر اس کا پڑھتا ہے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن یہ نیکیاں اور یہ ثواب اسی وقت مرتب ہوتا ہے جبکہ اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کیا جائے. آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کریم میں تجوید کی رعایت کرنا فرض ہے. تجوید ایک ایسا فن ہے جو اس عربی زبان کا خاصہ ہے، چنانچہ کسی دوسری زبان میں تجوید کا نام و نشان نہیں، یعنی کوئی جو ہے اس کا قاعدہ نہیں ہے. تجوید اور یہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ اس کو حروف کے لیے اصولی طور پر مخارج متعین کیے گئے ہیں، ان کے لیے صفات بتلائی گئی ہیں. بہت سی صفات ایسی ہیں جنہیں ادا کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے، جنہیں صفات لازمہ کہتے ہیں، اور بہت سی صفات وہ ہوتی ہیں جن کی وجہ سے حروف کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دونوں طرح کے لیے ہے کہ تجوید کی رعایت کی جائے اور حروف کو خوبصورت بھی بنایا جائے. قرآن کریم کے علاوہ کسی دوسری زبان کے لیے اور کوئی بھی قاعدہ متعین نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہی زبان، مثلا انگریزی زبان ہے، گرچہ وہ انٹرنیشنل زبان سمجھی جاتی ہے، لیکن اس کے بولنے کا طریقہ بھی الگ ہے اور اس کے حروف کی ادائیگی کے لیے کوئی مخرج متعین نہیں کیا گیا. بہرحال اصل مقصد میرا یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو ثواب بتلایا گیا ہے، تلاوت کا جو ثواب بتلایا گیا ہے، یہ ثواب اسی وقت مرتب ہوتا ہے جبکہ ہم اس کے حق کی رعایت کریں اور اس کا حق ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ قرآن کریم اور اس کتاب کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور وہی لوگ اس پر ایمان لانے والے. گویا کہ جو اس کتاب کا حق ادا کرتا ہے وہی اس کتاب پر ایمان لانے والا ہے. اور حق تلاوت کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ انسان کی زبان، اس کی عقل اور اس کا دل تینوں شریک ہوں. عقل کا کام ہے قرآن کریم کو سمجھنا، دل کا کام ہے قرآن کریم کے احکامات کا ماننا، اور زبان کا کام ہے قرآن کریم کے حروف کو صحیح طور سے ادا کرنا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب تک کہ صحیح ادائیگی نہیں ہوگی، حروف جب تک کہ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک جو ہے مطالب اور معانی بھی صحیح نہیں ہو سکتے. اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت تجوید کی رعایت کرنا فرض عین ہے. اس وقت اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت تراویح ہے۔ تراویح کے اندر جو ہے مکمل قرآن پڑھا جاتا ہے، اور حسب توفیق کوئی حافظ قرآن جو ہے 3 ختم کرتا ہے، کوئی 2 ختم کرتا ہے، اور نہیں تو کم از کم 1 ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے حفاظ کرام کبھی جلدی پڑھنے کے لیے یا زیادہ پڑھنے کے لیے، اور ان کی نیت اچھی ہوتی ہے کہ زیادہ پڑھیں تاکہ ثواب زیادہ ملے، یا جلدی ختم کریں، نیت اچھی ہے، لیکن جلدی پڑھنے کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تجوید کی رعایت نہیں کر پاتے، اور تجوید کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے حرف میں نقص پیدا ہو جاتا ہے، اور مطلب اور معانی کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے قرآن کریم کتنی بھی تیزی کے ساتھ پڑھیں۔ عام طور سے قرآن کریم کی تلاوت 3 طرح سے کی جاتی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، ایک ترتیل ہے، ایک تدویر ہے، ایک حدر ہے۔ یہ 3 جو ہے عام طور سے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طریقہ جو بھی ہو، حدر ہو، ترتیل ہو، تدویر ہو، کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کریں، اس طریقے کے اندر تجوید کی رعایت کرنا جو ہے فرض ہے۔ تو براہ کرم تمام لوگوں سے، اور میں خود سے اپنے آپ کو بھی مخاطب کرتا ہوں کہ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کا عادی بنائیں، اور قرآن کریم کی تلاوت ایسے ہی کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہاں پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دینا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے تجوید کے ساتھ کی جائے، اور تجوید کی رعایت کی جائے، کیونکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرچہ مخاطب کیا گیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجود اور مرتل تھے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم لوگوں کو جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم تجوید کی رعایت کریں۔ تو امید ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت اس طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ویسے ہی جو ہے ہم سے تلاوت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ویسی ہی تلاوت ہم سے کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔